السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عالم برزخ کا سفر الحمدللہ چل رہا ہے۔ کل جہاں ہم رکے تھے ہمیں بہت ہی بہترین سواری ملی صبر کے حوالے سے، کیونکہ کل ہمارا موضوع صبر پہ رکا تھا کہ کن کن مقامات پہ صبر کا کہا گیا ہے، اور ہم نے وہ عمل کیا تھا کیونکہ ہمارے دوست علم اور عمل ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہمیں بہت ہی آرام دہ، بہت ہی پرسکون گاڑی، چلیں اس کو آپ کہہ دیں فور ویل ڈرائیو، یا بہت ہی زبردست قسم کی کوئی ایسی گاڑی ہو، ذہن میں تصور کریں کہ جو بڑی آرام دہ ہو اور جو تیز رفتار بھی ہو، جو منزل پہ بھی اور جو مقامات پہ بھی تیزی سے ہمیں لے کے چلی جائے۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ سواری ہمیں واپس مل گئی، کیونکہ صبر ایک ایسی سواری ہے کہ جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، مولا کا فرمان ہے۔ تو ہم کیونکہ امام اور معصوم کے فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھتے تھے، ہم نے اپنے سفر کو شروع کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ علم ہمارے ساتھ ہمارا دوست، عمل ہمارے ساتھ ہمارا دوست، الحمدللہ ہم چل رہے ہیں اور اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں جو ہماری صبر کی گاڑی ہمیں دوبارہ ملی ہے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں تو بہت اچھے مناظر ہیں، روشنی ہے، بہت نور ہے، یعنی ایک تو ہوتی ہے روشنی، ایک ہوتا ہے نا نور سا جیسے ہو، جیسے ہم حرم میں دیکھتے ہیں کہ لائٹنگ تو اپنی جگہ مگر ایک نور کی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے ہم مکہ میں دیکھیں، حرم مدینہ میں دیکھیں، مولا حسین کا حرم دیکھیں، مولا علی کا، یا مشہد میں مولا رضا کا، کہ ایک نور بھی ہوتا ہے ساتھ، غازی عباس، مولا عباس کا حرم، ہمیں ایسے نور کسی ایک کیفیت نظر آنے لگی، بڑا دل میں سرور، ایک بڑی ٹھنڈک، بڑا سکون سا محسوس ہونے لگا۔ تو ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تک کے سفر میں ہم نے یہ کیفیت اپنے دل میں محسوس نہیں کی تھی، اور ایسا نور بھی نہیں، یعنی ایسی روشنی بھی نہیں دیکھی تھی کہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ نور جیسا ہے۔ تو ہمارے علم دوست نے ہماری رہنمائی کی اور اس نے بتایا کہ دیکھو، تم جب دنیا میں تھے تو ہم تمہاری مستقل رہنمائی کرتے تھے، اور عمل نے کہا کہ تم ہمیشہ لبیک کہتے تھے علم کو، کہ ہاں میں ایسا کروں، میں ایسی کوشش کروں، تو یہ وہی ثمرات ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ مثال کیا ایسے اعمال، کیا ایسی نیکیاں کہ یہ نور ہے، اور یہ کس قسم کا نور ہے؟ کہا یہ خدائی نور ہے، یہ خدا کی طرف سے جو ہے روشنی ہے، رونق ہے، اہل بیت کی معصومین کی رونق ہے، یہ ساتھ رہے گی تمہارے۔ وجہ کہ دنیا میں ہر وقت موقع پہ تم خدا اور اہل بیت کو حاضر و ناظر سمجھتے تھے، کوئی بھی قدم اٹھاتے وقت، کسی مریض کی عیادت کرنی ہو، چاہے تمہارا عزیز ہو، والدین ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، تم اپنی نیت کو ہمیشہ جو ہے مستحب کر لیتے تھے، یعنی ثواب کے لیے جو عمل کرتے تھے سب اس کو ثواب بنا لیتے تھے، اپنے کھانے کو، پینے کو۔ تم نے کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا تھا، ضروری تھا کہ ایسا رشتہ ہے، دل نہیں مان رہا، محبت ہے، جا کے ہم ایک نظر دیکھ لیں، تم نے سفر اختیار کیا، فوراً نیت کو ڈائیورٹ کیا کہ خدا تیری خاطر، کہ تو خوش ہوتا ہے کہ اگر کسی مریض کی عیادت کی جائے تو ہر قدم پہ خدا نیکیاں لکھتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، اور جو مریض کی عیادت کو جاتا ہے وہ جنت کے کنارے پہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر! تو ہم نے کہا ہاں بالکل ایسا تھا کہ اگر ہم جا نہیں پاتے تھے تو میسیج پہ، فون پہ ضرور خیر اور عافیت پوچھتے تھے، تو ہمیں اس کا جو ثواب مل گیا۔ جب ہم جا سکتے تھے، سہولت ہوتی تھی، ہم جاتے بھی تھے، ورنہ فون پہ، میسیج پہ خیریت پوچھتے تھے اور دعا کرتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے حسب حیثیت۔ پھر ہم نے کہا کہ اور مثال، کہیں گے ایسی مثال کہ تم ہر کام کو جو ہے مستحب کرتے تھے۔ علم دوست نے کہا کہ کیونکہ تم ایک مومن تھے، اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو مستحب کرتا ہے، یعنی دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں کہ مباح ہیں، آپ کریں یا نہ کریں، نہ اس کا سوال ہوگا، نہ ثواب ہوگا، نہ گناہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، نہ ان کا سوال ہوگا، نہ ان کا گناہ ہوگا، نہ ان کا ثواب ہوگا، مگر تم اس کو بھی ثواب کر لیتے تھے، مستحب بنا لیتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کیسے؟ ہمیں یاد نہیں۔ کہا یاد کرو۔ علم نے کہا کہ دیکھو یاد کرو کہ جب تم بستر پہ سونے کے لیے جاتے تھے تو باوضو جاتے تھے، اور وہ ایسا ہوتا تھا جیسے تم نے پوری رات عبادت خدا میں گزار دی، تم نے خدا کو وہاں یاد کیا۔ اللہ اکبر! ایسا ہے کہ جیسے گویا تم مسجد میں سو گئے، یعنی وہ بستر تمہارا مسجد کے حکم میں آ گیا۔
کہ حکم سے مطلب پلیز فقہی مسئلے میں نہ اس کو لے کے جائیے گا، کہ مطلب وضو کر کے سونا ایسا ہے جیسے پوری رات عبادت میں گزاری۔ کہا پھر تم جب کھانا کھاتے تھے تو تمہاری نیت یہ ہوتی تھی، میں تمہاری رہنمائی کرتا تھا جیسے تم کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، کہ دیکھو یہ جو کھانا کھا رہے ہو اس سے تمہیں جو توانائی ملے گی، تم خدا کی اچھے سے عبادت کرو گی، تم اچھے سے گھرداری کر سکو گی، تم جب اچھی غذا لوگی صحت مند رہو گی، اچھے طریقے سے یعنی ایک اچھی پراپر ڈائٹ لوگی، اور یہ نیت ہو کہ خدا یہ میں کھا رہی ہوں میں اچھی عبادت کروں گی، اچھی طرح گھرداری کروں گی۔ جب انسان اچھے سے یعنی کھانے کو اچھے طریقے سے کھا لیتا ہے تو اس سے پھر چڑچڑاہٹ بھی نہیں ہوتی، بہت معذرت کے ساتھ، ورنہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں پہ پھر غصے نکالتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہاری رہنمائی کی تو تم نے وہاں پہ بھی خدا کو یاد کیا، تم نے ایک اپنے کھانے پینے کو کہ نہ خدا تم سے سوال کرتا اس بارے میں، نہ تم سے کوئی گناہ کی بات ہوتی نہ ثواب کی، تم اتنے ہوشیار مومن تھے کہ تمہیں یاد تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے ہوشیار و بیدار ہے ہر وقت، وہ ایک ایک لمحے کو خدا سے جو ہے خرید و فروخت کرتا ہے۔ یعنی جیسے ہی ہم نے کوئی کام خدا کے لیے کیا، ایسا ہی کہ ہم نے خدا سے تجارت کی کہ خدا یہ چیز میں نے جو ہے بیچی اور خدا نے کہا میں نے خریدی، ایسی مثال۔ تو تم کھانے کو بھی مستحب بنا لیتے تھے کہ بھئی کھانا کھا رہے ہیں، اب اس سے توانائی ملے گی، اچھی عبادت ہوگی۔ مثال کے طور پہ کہ اول وقت نماز کی بہت اہمیت ہے، فضیلت کے اوقات میں لازمی پڑھ لینی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے ذہن میں یہ ہوا کہ نہیں اس وقت میرا یہ کام ایسا ضروری مجھے لگ رہا ہے کہ میں نماز میں وہ توجہ نہیں رکھ پاؤں گی، کہ یا تو مجھے بچوں کے ساتھ کھانا دینا ہے، یا کسی کی بہت ایسی امپورٹنٹ کال آنی ہے جو مجھے ریسیو کرنی ہے، یا کوئی ڈور پہ تھوڑی دیر میں ایسا آنے والا ہے کہ میں نماز کو بہت تیزی سے جلدی جلدی پڑھوں گی، تو تم نے نیت کو ڈائیورٹ کیا کہ خدا میں اس لیے تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہ رہی ہوں، اول وقت نہیں پڑھ رہی نماز، کہ میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو ٹال مٹول کے ساتھ پڑھوں، مگر اس سے یہ میسج نہ لیجیے گا کہ اتنا سکون اطمینان ہو کہ نہائیں گے دھوئیں گے کپڑے بدلیں گے اور پھر شام میں جو مصلی پہ ظہر اثر کی نماز کے لیے بیٹھیں گے 5-6 بجے، تو پھر مغرب عشاء پڑھ کے اٹھیں گے۔ بہت معذرت کے ساتھ میسج کو اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو میسج یہاں پہ دیا جا رہا ہے، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ تو کہا یہ وہ نور ہے کہ تم اہل بیت معصومین کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے ہر مقام پہ، کہ گھر میں گھرداری میں، صفائی میں، بچوں کی پرورش میں، شوہر کے لیے کھانا بنانے میں، اپنے ان لاز کے ساتھ، میکے والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ۔ تمہارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا یہ میرے بچے ہیں اس وجہ سے، یہ میرے ان لاز ہیں تو میرے لیے ضروری ہے، میرے والدین ہیں تو میرے اوپر واجب۔ تمہیں یہ ہوتا تھا ایک مومن کو اگر میں کسی خدمت سے خوش کر سکوں تو میں وہ کام کروں۔ ہمارے علم دوست نے کہا کہ یہ میں تمہاری رہنمائی کرتا تھا کہ یہ مومن ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ باہر والے مومن ہیں ان کے ساتھ نیکیاں کی جائیں اور گھر میں بد اخلاقیاں کی جائیں۔ تو اس نے ہمارے علم دوست نے کہا کہ یہ وہ نیکیاں تھی کہ تم یہ بغیر سوچے ہوئے کہ یہ میرے قریب کے ہیں یہ میرے دور کے ہیں، تمہیں یہ ہوتا تھا یہ نیکی ہے، ایک مومن کو خوش کرنا یہ نیکی ہے۔ تم اپنے والدین سے ملنے میں یعنی ملنے جانے کو جیسے ہوتا ہے ویکلی جاتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے جاتے ہیں یا انہیں فون کرتے ہیں، جیسے بھی جس کے اپنے حالات معاملات ہوتے ہیں، تم نیکی یہ محبت تو یہ ہوتی تھی کہ ماں باپ سے ملنے جاتے ہیں، مگر تم اس چیز کو عبادت بنا لیتے تھے۔ کس طریقے سے کہ میں ایک مومن کی زیارت کو جا رہی ہوں، ایک مومن کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں کہ میرے والدین اس سے خوش ہوں گے، جب میں ایک مومن کے دل میں خوشی ڈالوں گی تو خدا مجھے بھی آخرت میں قبر میں میرے دل میں خوشی ڈالے گا۔ یہ جو تمہیں سرور حاصل ہو رہا ہے، یہ جو تمہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ تمہاری وہی سب نیکیاں ہیں کہ جو تم لوگوں کے دلوں میں ڈالتی تھی۔ محبت تھی، شفقت تھی، رشتے تھے، اہمیت تھی، مگر خدا تھا ہر مقام پہ، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ تو بس یہ اس کا جو ثواب ہے، یہ تمہیں شیڈز جو روشنی کے نور کے نظر آ رہے ہیں کہ اس سے خدا بھی راضی تھا، اس سے اہل بیت بھی راضی تھے، اور اہل بیت ہمیشہ راضی ہوتے ہیں کہ جب خلق خدا کو راضی کیا جائے، انہیں مسرور کیا جائے، انہیں خوش کیا جائے تو اہل بیت بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا نور، یہ ساری جو رونق ہے، جو دل میں یہ ٹھنڈک اور سکون ہے، یہ تمہارے سارے وہی اعمال ہیں کہ تم نے ہر چیز میں خدا کو ہر وقت حاضر و ناظر رکھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ضمناً یہ بھی
کہ یہ معاملات تو ہم گھر میں کر لیتے ہیں، مگر خواتین کے لیے بڑا ہی سخت اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنے کا، کہ وہ کس طرح کی ڈریسنگ کے ساتھ باہر جا رہی ہیں۔ اس وقت وہ اپنی نیت کو چیک کریں، ایک دفعہ جب گھر سے نکل رہی ہوں مرر میں دیکھیں کہ میرے بال نظر آ رہے ہیں، میرے ہاتھ کلائیوں سے اوپر تک کھلے ہوئے ہیں، پیر میرے کھلے ہوئے ہیں، کس طرح کی سینڈل اور چپل میں نے لی ہے کہ جس سے پیر میرے پورے کھل رہے ہیں، پنجے نظر آ رہے ہیں، پیروں کی اسکن نظر آ رہی ہے۔ اس وقت بھی اپنی نیت کو چیک کریں کہ کس